السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 14، ذالکم، یہ سزا اس لیے ہے، فذوقوہ، تو پس چکھو، وَأَنَّ، اور بے شک، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب النار، آتش دوزخ بھی تیار ہے، آگ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یعنی کہ دنیا کا عذاب تو یہی ہے نا کہ جو کسی مسلمان کی تلوار سے مر گیا، یا اتنا بڑا لاؤ لشکر ہوتے ہوئے، اتنی بڑی جنگجو صلاحیت رکھتے ہوئے، سلطنت رکھتے ہوئے، اور اتنا زیادہ مال و اسباب رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی۔ اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ دوزخ کا ہے، دونوں جہانوں میں ہی رسوائی ہو گئی۔ تو بہتر نہیں تھا کہ اسلام کا کلمہ جو حضور پڑھا رہے تھے پڑھ لیتے اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا لیتے۔ آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اذا، جب، لقیتم، مقابلہ کرو یا ملاقات کرو، الذین کفروا، کافروں کے، زحفاً، لشکر جرار سے، فلا تولوہم، تو نہ پھیرنا، الادبار، ان کی طرف اپنی پیٹھیں، یعنی کہ ان کی طرف سے منہ نہ پھیرنا۔ مجاہدین اسلام کو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دین حق کے جب دشمنوں سے لڑائی ہو، کوئی معرکہ ہو، تو وہاں پہ کھڑے رہنا ہے، بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، پیچھے نہیں ہٹنا، اور کبھی بھی اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جہاد سے بھاگنے کو کبیرہ گناہوں میں سے ایک قرار دیا ہے کہ جب بندہ ہمت کر کے اپنی جان کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اپنے رب کی خاطر، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر جنگ کے لیے نکل ہی آیا ہے، تو اب وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور صبر کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، کیونکہ شہادت تو بعد کی چیز ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مصائب آ سکتے ہیں، بھوک، گرمی، سردی، کھڑے رہنا، زخموں کو برداشت کرنا، اور بھی بہت سارے مسائل، مٹی کے اندر سونا یا مٹی کے اندر مورچہ بنا کے رہنا، درختوں پہ سونا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ان سب مصائب پر صبر کے ساتھ کھڑے رہنا یہاں پہ اللہ پاک کا یہ آرڈر ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھ لیں تو جنگ موطا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، لیکن قیصر کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، لیکن پرچم اسلام جو تھا وہ بلند ہوا۔ اور طارق بن زیاد کو کون نہیں جانتا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ اندلس کے 70,000 سے وہ ٹکرائے تھے اور خود وہ 1700 تھے، اور انہوں نے ان سب کو ختم کر دیا کیونکہ کشتیاں جلا دی تھیں۔ تو یہ تو ہماری ہسٹری ہے نا جو اس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ میدان جہاد میں جب کوئی ثابت قدمی سے کھڑا رہتا ہے تو پھر کفر کو شکست ہوتی ہی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک طاقت ایسی ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے، وہ جذبہ ایمانی ہے، وہ شہادت کا شوق ہے، اور اللہ کے دیدار کی خواہش ہے۔ یہ چیزیں انسان کو، مسلمان کو گرنے نہیں دیتی، بیٹھنے نہیں دیتی، اس کا حوصلہ بلند رکھتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے زحفاً۔ زحفاً کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے چھوٹا بچہ کرالنگ کرتا ہے، زمین پہ چلتا ہے، اور بہت آہستہ چلنے کو زحف کہتے ہیں۔ جب دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی نا، جیسے 1,00,000 کا لشکر ہے، 1,000 کا لشکر ہوگا، تو وہ اتنی تیزی سے نہیں چلے گا، ان سب کو ایک ساتھ چلنے میں ٹائم لگے گا۔ تو زحفاً سے مراد یہ ہے کہ ایسا لشکر جرار جو آہستہ چلتا ہو، اور یہ لشکر جرار جب بندہ سوچے تو 1,000 بندے کے ساتھ 313 ٹکرا رہے ہیں تو ایک بار ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے ان آیات کو نازل فرما کے مسلمانوں کے حوصلے بلند فرمائے تھے کہ اگر اس طرح کا لشکر کے ساتھ سامنا کرنا پڑے تو آپ نے سینے پہ تلوار کھانی ہے، پیٹھ پہ نہیں کھانی، کمر پہ نہیں کھانی، بلکہ سامنے ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ۔ آیت نمبر 16، وَمَن یُوَلِّہِم، اور جو پھیرے گا، یومئذ، اس روز، دبرہ، اپنی پیٹھ یا اپنی پشت، الا، مگر، متحرفاً، پینترا بدلنے والا ہو،
لقتالن جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، او یا متحیزن پلٹ کر آنے والا ہو، الی فئتن اپنی جماعت کی طرف، فقد باء تو وہ مستحق ہوا بغضب من اللہ اللہ کے غضب کا، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ۔ اس آیت میں جنگ کی ایک حکمت عملی کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے کہ جنگ میں مخصوص قسم کے حالات ہو سکتے ہیں کہ جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سپاہیوں کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کچھ کو آگے بھیجا جاتا ہے کہ آپ لڑیں۔ اب جب وہ لڑتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زخم لگ گیا یا تھک گئے تو وہ ان کو واپس پلٹا کے نئے سپاہیوں کو آگے بھیجا جاتا ہے لڑنے کے لیے۔ اور بعض اوقات جو رجز پڑھتے ہوتے ہیں نا، پہلے زمانے میں رجز پڑھا کرتے تھے کہ اپنے سپاہیوں کو ابھارتے تھے، وہ لوگ ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے کہ جس سے سپاہیوں کے اندر شوق شہادت یا ادھر دوسری طرف سے جنگ کا جذبہ ابھرتا تھا۔ رجز پڑھتے ہوئے وہ نام لیا کرتے تھے کہ اب تم آؤ لڑنے کے لیے، اور اس کا نام لے کے کچھ ایسے شعر پڑھا کرتے تھے کہ وہ بندہ جوش اس میں لڑائی میں جوش جذبات میں آ کے اس سے جنگ کر لیتا تھا اور پھر جیت بھی جایا کرتا تھا۔ تو جنگ سے پیٹھ پھیرنا، لڑائی کے دوران بھاگنا منع ہے، صرف اس صورت میں کہ جب پینترا بدلنا ہو، یعنی کہ اب وہ دشمن کے کسی نرغے میں پھنس چکا ہے تو وہ اپنی جماعت کی طرف واپس چلا جائے اور نئے سرے سے یا نئے سپاہیوں کو لے کر آئے اور ان سے لڑائی کرے۔ اس صورت میں پیٹھ پھیری جا سکتی ہے، یا سپاہیوں کی تبدیلی کے صورت میں پیٹھ پھیری جا سکتی ہے، لیکن جو تیسری صورت ہے میدان جہاد سے بھاگنا، وہ حرام ہے اور وہ کبائر میں سے ایک ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کا غضب اور نعوذ باللہ من ذالک جہنم ٹھکانہ ہے۔ بے شک اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میدان جہاد تک پہنچ گئے، اور بہت سارے مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بھی قرار دی ہے، اور ہم آگے سورہ توبہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ جنگ سے بھاگنا اور جہاد میں حصہ لینا، ان دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اور جو بدری صحابہ ہیں ان کا درجہ دوسرے صحابہ یعنی کہ دوسرے غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ سے بلند ہے، اور یہاں پہ سارا ہی غزوہ بدر کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو جنگی حکمت عملی بھی یہیں پہ ہی ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گی، کیونکہ جنگوں کا آغاز ہی غزوہ بدر سے مدینہ شریف سے ہوا تھا۔ آیت نمبر 17، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ پس تم نے قتل نہیں کیا ہم انہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ نے قتل کیا، قتلہم انہیں قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ اور نہیں پھینکی آپ نے، اِذْ رَمَيْتَ جب وہ پھینکی یعنی کہ مشت خاک، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی، وَلِيُبْلِيَ تاکہ احسان فرمائے اللہ المؤمنین مومنوں پر، منہ اپنی جناب سے، بلاءً حسناً بہترین احسان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بہت پیاری آیت ہے اور یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک نے خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، اور اس پر وہ پہلے خود گامزن تھا اور پھر اس نے پوری کائنات کو حضور کی نعت پر لگا دیا۔ وہ پہلے خود اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، پھر پوری کائنات اس کے محبوب سے اس کی محبت میں محبت کرتی ہے۔ تو پوری کائنات دو محبوبوں کے گرد گھوم رہی ہے، ایک اللہ اور ایک اس کا محبوب۔ وہ اس کے محبوب ہیں، وہ اس کا محبوب ہے، ایک محب ہے ایک محبوب ہے، اور دونوں ہمارے دلوں میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ اللہ کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے وہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں حضور کی معرفت اور محبت کی صورت میں رکھا ہے۔ تو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ حالانکہ قتل تو حضور کے صحابہ نے ہی کیا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے یعنی کہ سب نے مل کے کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس بات کو اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا ہے کہ اے صحابہ مصطفیٰ،
اور اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میدان بدر میں آپ کو جتنی بھی فتح حاصل ہوئی اور جتنے بھی کفار مارے گئے ان کو آپ نے قتل نہیں کیا بلکہ میں نے قتل کیا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ اللہ نے قتل کیا ہے انہیں۔ قرآن پاک میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے، تو اللہ نے کیسے قتل کیا ہے انہیں؟ اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے اور مسلمانوں کی تائید ہوئی، ان کی نصرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے کسی بھی وسیلے سے، وہ اپنے کام خود کرنے پر قادر ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ کیٹاگوریکلی کام کرتا ہے، وہ انسانوں یا فرشتوں کی مدد سے ہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اس نے آسمان سے جب اتنے سارے فرشتے، بعض میں 1000 اور بعض میں 5000 روایات میں آتا ہے، اتنے سارے جب فرشتے بھیجے تو اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا، اکیلے جبرائیل امین ہی سب کا خاتمہ کر دیتے، لیکن فرشتوں کی تعداد بڑھانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مسلمانوں کو حوصلہ ہو، تسلی ہو کہ مسلمان اکیلے نہیں ہیں یا تھوڑے نہیں ہیں یا ان کے پاس ساز و سامان کم نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی نصرت بہت زیادہ فرشتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ ان کافروں کے قتل میں خود کو بھی شریک فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک مومن کا واللہ اون العبد ما دام العبد اون اخیہ، کہ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کا مددگار رہتا ہے جب تک بندہ بندے کا مددگار رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور اس مدد کو اپنی مدد قرار دیا۔ پھر جو آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کتنی پیاری بات ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پیغام بھجوایا کہ اے نبی، آپ میدان بدر سے اپنی مٹھی میں ایک ریت کو بھریے اور ان کفار کے اوپر ڈال دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس مشورے پر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، اور اس میں 2 روایات ہیں۔ آپ نے ایک میں یہ فرمایا کہ یا اللہ ان کے چہرے بگاڑ دے، اور دوسری روایت نے فرمایا کہ یا اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، ان کی طاقت کو کمزور کر دے۔ تو یہ کہہ کر آپ نے وہ مٹھی بھر مٹی ان کی طرف پھینک دی۔ اب وہ کنکری ٹائپ ہوتی ہے جو مدینہ کی یا عرب کے ممالک کی مٹی ہے، وہ بالکل پاؤڈر شیپس نہیں ہوتی، وہ بربری سی ہوتی ہے، تو وہ کنکری ٹائپ مٹی تھی۔ جب آپ نے وہ پھینکی تو کفار کا جو 1000 کا لشکر تھا ان میں سے کوئی ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں نہ گئی ہو۔ تو آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ہم ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کے کہیں اچھالتے ہیں، تو اگر وہاں پہ 1000 بندہ ہوگا تو وہ کس کس کی آنکھوں میں جائے گی؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے، بہت زیادہ لوگوں کی آنکھوں میں بھی گئی تو 10 یا 11 کی آنکھوں میں چلی جائے گی، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ ایک بھی بندہ ایسا نہیں بچا تھا کہ جس کی آنکھ میں نہیں گئی۔ تو ولیکن اللہ رما کا ساتھ تھا نا، کہ حضور کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پھینکی تو حضور نے ہے، لیکن یہاں پہ ید اللہ بن گئے، حضور کے ید اللہ والے ہاتھ بن گئے کہ اللہ نے پھینکی۔ اے نبی آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، ہیلپ ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، کوئی حصار ہوتا ہے حفاظت کا، جو اس وقت اللہ کی طرف سے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے بنا ہوا تھا، اور آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی، آپ کی ہمت بڑھائی جا رہی تھی، آپ کے اصحاب کے حوصلے بلند کیے جا رہے تھے، اور وہ کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ اور جب یہ مٹی ان کی آنکھوں میں گئی تو واقعی میں ان کے چہرے بگڑ گئے اور انہیں اپنی ہر چیز بھول گئی، اور وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے کہ ان سے اپنی آنکھیں سمیٹی نہیں جا رہی تھی، سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ یہ بہت تکلیف دہ امر ہوتا ہے کہ انسان جو کام کر رہا اور اس کی آنکھ میں ایک چھینٹا تک چلا جائے۔ اللہ نے آنکھ کو بہت نازک بنایا ہے، تو جب وہ اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو فوراً جنگ چھوڑ گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے، اور بہت سارے مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی آئے، قیدی بھی بنائے گئے، قتل بھی کیے گئے۔ ان میں ایک شخص امیہ بن خلف بھی تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، جو ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ بھاگنے لگا نا تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر امیہ بھاگ گیا تو پھر بلال نہیں بچے گا،
اس کو پکڑ کے قتل کرنا ہے، لیکن ایک صحابی نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کو قید ہی کروں گا۔ تو آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ اگر یہ باقی رہا تو میں نہیں بچوں گا۔ تو پھر ایک صحابی آگے ہوئے اور انہوں نے امیہ بن خلف کا خاتمہ کیا۔ یعنی کہ یہ اتنا خوبصورت معرکہ تھا کہ جس میں بڑے بڑے سرداران قریش، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور جتنے بھی بڑے بڑے سورما تھے اپنے وقت کے، اور یہ چن چن کے مارے گئے تھے، سارے بڑے بڑے لوگ چن چن کے قتل ہوئے تھے۔ 70 سردار قریش کے جو کفار کے تھے وہ مارے گئے تھے، اور مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے تھے۔ بہت سارے زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی قوت ایمانی کے سبب۔ آیت کا اگلا حصہ بہت پیارا ہے۔ تاکہ احسان فرمائے اللہ مومنوں پر بہترین احسان۔ یہ مومنوں کا بہترین احسان کیا ہے؟ آزمائش 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بندے کو تکلیف اور مصیبت دے کر آزمایا جاتا ہے، دوسرا اس پر نعمتیں کھلی کر کے، نچھاور کر کے، احسان کر کے آزمایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو مسلمانوں کو آزمایا گیا ہے وہ بلاءً حسنہ، بہترین آزمایا گیا ہے، یعنی کہ ان کو فتح دے دی گئی ہے۔ ان کو لڑے بغیر ہی، یعنی کہ بہت سارا لڑنا نہیں پڑا، اور لڑے بغیر ہی اللہ پاک نے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ پھر شہادت کا جو جذبہ اور جہاد کی فضیلت اس موقع پر مسلمانوں کو سکھائی گئی، تو یہ ساری بلاءً حسنہ تھی تو ظاہر ہے ایک مشکل، لیکن اس کے اندر کیا کیا کچھ اللہ کے راز اور حکمتیں اور رحمتیں چھپی ہوئی تھیں، وہ یہاں آ کے پتہ چلا۔ اللہ سننے والا جاننے والا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے فرشتے اترے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔